الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے جو فضائل ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہے، قرآن و حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق کیا وعید سنائی گئی ہے، ان کے متعلق آج گفتگو کریں گے. زکوٰۃ یہ شریعت اسلام کا ایک فرض حکم ہے. قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق ذکر فرمایا. جہاں نماز کا ذکر ملتا ہے وہیں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے. تو زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، مالوں کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے میرے محبوب آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا کل قیامت کے دن یہ سونا اور یہ چاندی ان کو جہنم کے اندر میں تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، فرمایا پھر اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا. اور فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم نے دنیا کے اندر میں اس کو گن گن کر چن چن کر اس کو تم نے ذخیرہ کیا تھا، اس کو تم نے جمع کیا تھا. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو یہ عذاب. تو قرآن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر میں فرمایا، گزشتہ کل بھی اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، اس لیے کہ جب کوئی جاتا ہے اپنی غریبی اور اپنی حاجت کو لے کر اور وہ جب زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اس کے پیشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس سے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. اس کے بعد وہ پہلو بدلتا ہے اور پہلو اس کو دکھاتا ہے، فرماتے ہیں پھر کروٹ بدل کر وہ اپنی پشت دکھاتا ہے. کل قیامت میں رب کریم زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اس طرح سنگین عذاب دیں گے اور فرمائیں گے یہ وہ مال ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنے سونا اور اپنے چاندی اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن رب کریم اس کو ایک گنجا سانپ کی شکل بنایا جائے گا اور اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جس انسان کے پاس اونٹ ہو، گھوڑے ہو، جانور ہو اور پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرماتے کل قیامت کے دن یہ جانوروں کو رب کریم اتنے بڑے بڑے کھور دیں گے، ان کی سینگ اتنی بڑی بڑی ہوں گے کہ یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے مالک کو پکڑ کر انہیں نوچیں گے، انہیں کچلیں گے اور ان کے اوپر چلیں گے. فرمایا ایک بار نہیں بار بار ان کو لایا جائے گا اور اب اس مالک کے جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو روندا جائے گا. اتنا خطرناک ہے یہ. لہذا اگر انسان نے مال، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو صحیح حساب نکال کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا،
کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا فلم یؤدی زکاتہ اور اس نے زکات ادا نہیں کی مسفل لہو مالا یوم القیامت شجاعا اقرا لہو زبیبتان، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل بنا لیا جائے گا، اس کی دو لمبی لمبی زبانیں ہوگی، فرمایا یطوقہ لہ یوم القیامہ، اور پھر فرماتے اس کو ایک توق کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب آگے فرماتے ہیں پھر یہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں کے ذریعے اس انسان کو نوچیں گے، بلی ذمتئی ہی، فرمایا ان کے دونوں جبڑوں کے ذریعے اور ان کو کھینچیں گے اور انہیں کھاریں گے، اور پھر ثم یقول، پھر وہ کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 4 پارے میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مال دیا ہے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، فرمائے تو ان کے لیے وہ اپنے لیے باعث خیر سمجھتا ہے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ فرما رہے ہیں بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا اسی مال کو کل قیامت کے دن توق بنا کر تمہارے گلے کے اندر میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کی صحیح زکات ادا کرو، صدقہ کرو۔ اللہ خود فرماتے 28 پارے میں سورہ منافقون کے اندر میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، فرمایا تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، ہم نے جو کچھ آپ کو دیا اسی میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس بات سے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فَيَقُولُ، اب وہ کہنے لگے لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مجھے کچھ مہلت دے دی جائے، اے میرے رب میں صدقہ کروں گا، میں زکات ادا کروں گا، میں خود خیر کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے پھر وہ فَأَصَّدَّقَ، اللہ فرمائیں گے آگے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب مہلت ختم ہو گئی، اب وقت چلا گیا، اب کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ جو انسان صحیح حساب لگا کر اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے، اس کا مال ہر شر و فتن سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ اس میں نفع دے دیتا ہے۔ اس کا مال پھر وہ شکوہ شکایت نہیں کرے گا کہ میرے اوپر آفت آئی، میرے اوپر مصیبت آئی، میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، میرے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، میرے مال میں چوری ہو گئی، میرے مال گم ہو گیا، وہ شکوہ نہیں کرے گا جب انسان صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکات ادا کرے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا سے یہ بھکاری کب ختم ہوں گے؟ فرمایا آئے دن بڑھتے ہی جا رہے، بڑھتے ہی جا رہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مالدار اپنے مال کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر مستحقین تک اپنے مال کو نہیں پہنچاتے، اور فرماتے ہیں غریب اس کے اوپر قناعت نہیں کرتا، اس کو جو ملا اس کے اوپر وہ صبر نہیں کرتا۔ فرماتے اگر غریب کو صبر کرنا آ جائے، لیکن آج کل دیکھتے ہیں کہ غریب لوگوں نے، مانگنے والوں نے، بھکاری لوگوں نے اس کو ایک دھندا بنا لیا، اس کو ایک کاروبار بنا لیا، اس کو اپنی ایک تجارت بنا لی۔ اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں رمضان المبارک سے پہلے چند مہینے پہلے میں شام گیا ہوا تھا، وہاں ایک بوڑھا مانگنے کے لیے آیا تھا، تو میں نے پوچھا بابا آپ نے کتنے پیسے مانگے؟ فرمایا 6 دن میں 7,000۔ میں نے کہا ہم پورے 30 دن بیٹھتے تب 7,000 ملتے، آپ کو 6 دن میں 7,000 مل گئے۔ اور پھر وہ سامنے سے کہنے لگے کہ مولانا میں نے 7 عمرہ کیے اور 2 حج کیے۔ اب انداز میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، 6 دن میں 7,000 روپیہ، 6 یا 7 عمرہ کیے، اور فرمایا 1 یا 2 حج کی۔ میں نے کہا آپ کہاں کے؟ کہا یو پی کے۔ آپ رہتے کہاں؟ کہا کوسمبا کے اندر میں ہم نے چند لوگوں نے مل کر ایک فلیٹ لیا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ پیسے کیسے بھیجتے ہیں؟ فرمایا آپ خود جاتے، کہا نہیں میں بینک کے ذریعے پیسہ بھیجتا ہوں اپنے گھر۔
اس لیے میرے بھائیوں اپنے مال کو صحیح مستحقین تک پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھکاری یہ ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مالدار لوگوں نے اپنے مال کو صحیح مستحقین تک نہیں پہنچایا، اور جو غریب و مستحقین ہیں فرمایا وہ قناعت نہیں کرتے، وہ صبر نہیں کرتے، انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مال کو، اپنے قیمتی مال کو، اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے صحیح مستحقین تک پہنچائے۔ ایک کتاب ہے الکبائر، اس کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، زکات نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، آپ سنیے۔ فرماتے ہیں پڑوس کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر کے اندر میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو چند لوگ آئے اس کی گھر تعزیت کے لیے اور اس کے بھائی کو تسلی دے رہے تھے۔ فرمایا ہر انسان کو جانا ہے، آپ صبر کیجئے، شکر، اور کہ ہر انسان کو جانا ہے آپ کے بھائی کی تو اچھی موت آئی۔ فرمایا کہاں اچھی موت آئی؟ فرمایا آپ تو میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میرے بھائی کی جب تدفین ہوئی، فرمایا سب لوگ چلے گئے، میں اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ فرمایا تھوڑی ہی دیر گزری، فرمایا زور زور سے چلانے اور چیخنے کی آواز آئی، تو میں کیا سنتا ہوں کہ قبر میں سے آواز آ رہی ہے۔ فرمایا انا کنت اصلی قد کنت اصوم، فرمایا میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، میں تو روزہ بھی رکھتا تھا، تو میرے بھائی کی یہ آواز چیخنے اور چلانے کی مجھے آ رہی تھی کہ وہ عذاب کے اندر میں گرفتار ہے۔ الکبائر کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا مجھے رہا نہیں گیا تو میں نے قبر کے ایک حصے سے تھوڑا حصہ کھولا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا پوری قبر جہنم کے شعلہ سے سلگ رہی تھی، پوری قبر جہنم کے شعلہ سے بالکل بھڑک رہی تھی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے بھائی کی گردن کے اوپر سونا اور چاندی کا توپ تھا اور وہ جل رہا تھا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے شفقت کرتے ہوئے اپنے بھائی کی گردن کے اوپر میں نے ہاتھ مارا۔ فرمایا میرا پورا ہاتھ اور میری انگلیاں جل گئی۔ فرماتے وہ چند لوگ، فرمایا جب ان کے ہاتھ کو دیکھا تو واقعتاً ان کی انگلیاں جل چکی تھی اور ان کا پورا ہاتھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ عذاب کے اندر میں گرفتار کیا گیا؟ فرمایا وہ نماز کا پابند بھی تھا، وہ روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا۔ جس رب نے نماز فرض کی اسی رب نے زکوٰۃ کے حکم کو بھی فرض کیا، جس رب نے روزے کو فرض کیا اسی رب نے زکوٰۃ کے حکم کو بھی فرض کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ کے اندر میں کسی طرح کا بالکل کمپرومائز نہ کیجیے اور زکوٰۃ بڑے اہتمام سے ادا کیجیے۔ ایک کتاب ہے اردو کی ناقابل فراموش سچے واقعات، اس کتاب کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت تھی، فرمایا وہ بڑی مالدار تھی، ہمیشہ یہ بنا سنوار کر اپنے گلے کے اندر میں اپنے کان کے اندر میں فرمایا زیورات پہن کر باہر گھومتی تھی، بازاروں میں جاتی تھی، لیکن وہ مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تھی، وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب محلے کی عورتیں انہیں غسل دینے کے لیے آئی تو ان کے جسم سے سونا اتارنا چاہتی تھی لیکن سونا اتر ہی نہیں رہا تھا، وہ کان میں پہنے ہوئی بالیاں نکل ہی نہیں رہی تھی۔ فرمایا لوگ پریشان ہو گئے، پھر جب ان کو کاٹنے کی کوشش کی تو جسم کا عضو تو کٹ رہا تھا لیکن سونا نہیں نکل رہا تھا۔ فرمایا اسی حالت کے اندر میں ان کو دفن کر دیا۔ ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ روزانہ ان کی قبر کے اوپر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ قبر میں سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اس نے قبر کو کھولا۔ فرمایا بیان کرتے اس کتاب کے اندر میں ناقابل فراموش سچے واقعات میں ہے، فرمایا جیسے ہی قبر کھولی تو اس کی ماں پوری آگ کے اندر میں سلگ رہی تھی اور وہ سونا اللہ تعالیٰ نے اس کو انگارے کے اندر میں تبدیل کر دیا تھا اور اس میں سے آگ بھڑک رہی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ کے اندر میں اللہ نے مال دیا ہے تو اب صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو۔ مال نہیں ہے، اللہ سے آپ دعا کیجیے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری کر دیجیے۔ مال جو ہے یہ بڑا آزمائش ہے، یہ آزمائش لے کر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بڑے غریب تھے، جس کا نام تھا ثعلبہ ابن حاتب۔
ثعلبہ ابن حاتب فرماتے اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ مال نہیں ہے تو نہ مانگو، آپ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا میری طرح رہو، اگر مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ مل جائے تو صبر کرو۔ فرمایا اس وقت تک وہ چلے گئے، لیکن چونکہ مال کی محبت تھی تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ثعلبہ ابن حاتب آئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اب اللہ کے رسول نے اپنے مستجاب دعا کے والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ثعلبہ کے پاس چند بکریاں تھی، اب زیادہ بکریاں ہو گئے، زیادہ اونٹ ہو گئے، اب اس کے پاس مدینہ کے اندر میں رہنے کے لیے جگہ جو تھی وہ کم پڑ گئی، تو اس نے اپنی زمین اور اپنی جگہ مدینہ سے باہر لی۔ فرمایا کچھ دن تک تو وہ نماز میں آتے رہے، اس کے بعد اس کے پاس جب مال کی بڑھوتری ہو گئی تو پھر جمعہ آنے لگا، پھر جمعہ وہ جگہ بھی اس کے لیے تنگ پڑ گئی تو مدینہ سے بالکل دور چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ پوچھا این ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کو تو مال کی محبت اور مال کا چسکا لگ چکا ہے اور مال کی محبت میں گرویدہ ہو چکا ہے۔ فرمایا وہ تو بہت دور رہتا ہے، اب جمعہ میں بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، انہوں نے کوئی زکوٰۃ تو ادا کی نہیں، جاؤ ان کے پاس زکوٰۃ لینے جاؤ۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی تھی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ دو صحابی وہاں جاتے ہیں ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے، فرمایا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اب سنو ثعلبہ کیا کہتا ہے، فرمایا مسلمانوں کے مال میں زکوٰۃ، مسلمان کے مال میں کیسی زکوٰۃ، یہ ٹیکس تو ہندوؤں اور غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ وہ دونوں صحابی واپس آ گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے فرمایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ویل للثعلبہ، ویح ثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو، ثعلبہ برباد ہو، میری دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو مال دیا تھا اور آج وہ یوں کہہ رہا ہے کہ مال زکوٰۃ یہ نہیں بلکہ ٹیکس ہے، اس کو مال کو ٹیکس سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری 10ویں پارے کے آخر سے 4تھے صفحے کے اوپر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے محبوب وہ ہم سے دعا کر رہا تھا اور وہ ہم سے یوں وعدہ کر رہا تھا کہ مجھے مال مل جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خوب خیرات اور صدقہ کروں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب ہم نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا بخیلوا بِهِ، انہوں نے بخل کیا، وَتَوَلَّوْا اور اعراض کیا، عنہ معرضون، آگے فرماتے اللہ تعالیٰ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اے محبوب ہم نے ان کے دل میں قیامت تک نفاق ڈال دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مال لینے سے پہلے تو یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ مال دے دے، مال دے دے، میں صدقہ کروں گا، تیرے راستے میں خرچ کروں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرماتے بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، اللہ سے وعدہ خلافی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اب وہ جھوٹ بولتے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثعلبہ ابن حاتب کو پتا چلا کہ میرے بارے میں آیت اتر چکی ہے۔ اب وہ مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ مال قبول کر لیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مال قبول نہیں کیا، فرمایا میں تیرا مال قبول نہیں کرتا۔ وہ واپس چلا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر مال لے کر آئے۔ صدیق اکبر نے کہا جب میرے آقا نے مال قبول نہیں کیا اب میں بھی تیرے پاس سے مال قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آئے، حضرت عمر نے فرمایا جب میرے دونوں آقاؤں نے مال قبول نہیں کیا، جب صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، اب میں آپ کا مال قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں تفسیر کے اندر میں جب ان کا انتقال ہو چکا ان کا پورا جسم سیاہ ہو چکا تھا، پورا جسم سیاہ ہو چکا تھا۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے آپ کے ذہنوں کے اندر میں کہ جب وہ مال لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے کیوں قبول نہیں کیا؟
قبول کر لینا چاہیے تھا، وہ توبہ کر رہا تھا۔ فرماتے اس کا جواب دیتے مفسرین، فرمایا وہ تو ظاہری طور پر بنا سنگا اور بناوٹ کے اعتبار سے لے کر آیا تھا، سچے دل سے اس نے توبہ نہیں کی تھی، اور سچے دل سے وہ مال لے کر نہیں آیا تھا، وہ تو آیت اتری تو اس بہانے سے وہ مال لے کر آیا تھا، اللہ نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا، فرمایا اس کے دل میں قیامت تک نفاق ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب مال ہو تو مال ہے انسان کے لیے آزمائش لے کر اور مصیبت لے کر بھی آتا ہے، اور بہت سارے ہمارے اکابرین صحابہ تابعین، مال یہ خیر بھی ہے۔ مال کو قرآن کریم میں خیر کہا گیا، ان ترک خیرا، قرآن کریم میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو مال کو خیر اور بھلائی سے بھی تعبیر کیا ہے، تو جب اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ میرے بھائیو، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عابدی میں 2 واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کی مال کی کیسی حفاظت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں سہارنپور کے اندر میں حضرت شیخ فرماتے کہ چند غیر مسلم ہمارے علاقے میں محلے میں رہتے تھے۔ فرمایا وہ غیر مسلم تھے، ان کا بہار کے اندر میں، دہلی کے اندر میں، بمبئی کے اندر میں کاروبار چلتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کی نگرانی مسلمانوں کو دے کر گئے تھے کہ ہمارے گھر کی نگرانی تمہیں کرنی ہے، ان کو سپروائزر بنا کر گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے گھروں میں آگ لگ گئی، وہ آگ لگتی لگتی اس غیر مسلم جہاں مسلمان رہتے تھے، مسلمان ان کے گھروں کی حفاظت کرتے تھے، فرمایا اس گھر کے قریب آ گئی، تو مسلمان جو نگرانی کر رہا تھا وہ دوڑتے دوڑتے اس گھر میں کہنے گیا جن کا گھر تھا، فرمایا انہوں نے اتنی کوئی توجہ نہیں دی، وہ بار بار کہہ رہا ہے غیر مسلم کو کہ آپ کا گھر جل جائے گا، نقصان پہنچ جائے گا، فرمایا میرے گھر کو کچھ ہونے والا نہیں، فرمایا میں نے علماء سے سنا ہے، مولویوں سے میں نے سنا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم فرمایا تب سے میں نے یہ بات سنی، اسی وقت سے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے میرے گھر میں کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ فرماتے بعد میں جب وہاں جا کر دیکھا تو واقعتاً سب کے گھر جل گئے، لیکن اس غیر مسلم کا گھر نہیں جلا جو زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ ایک غیر مسلم ہو کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان ہو کر اللہ نے جو فریضہ دیا ہے وہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو میرے بھائی بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا ایک شخص تھا، بڑا سیدھا سادہ تھا، وہ اس کا نام فضل حق تھا، ان کی بات میں وہ بولتا تھا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ وہ اپنے شیخ کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہوا، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہوا، تو شیخ بھی مسکرائے اور ہنس پڑے، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت میرے گھر کے اندر میں مسجد اور مدرسہ کا مال تھا، اور میں نے 6 پیسے کا اس پیٹی کو تالا لگایا ہوا تھا، 6 پیسے کا، اور چور آئے 4، فرمایا رات بھر اس تالے کو توڑتے رہے، میری آنکھ کھل گئی تو میں نے کہا تم لوگ 4 ہو، اگر باڑھ بھی آ جائے پھر بھی یہ تالا ٹوٹنے والا نہیں ہے، تم 12 لوگ ہو لیکن میرا تالا 6 پیسے کا ہے لیکن میرا تالا ٹوٹنے والا نہیں۔ فرمایا میں جب تہجد میں 2 بار بیدار ہوا تب بھی وہ تالا توڑ رہے تھے، میں جب نماز کے لیے نکلا فجر کی نماز کے لیے تب بھی وہ تالا توڑ رہے تھے، فرمایا جب میں نماز پڑھ کر آئے تو وہ چلے گئے تھے۔ تو دیکھیں 6 پیسے کا تالا، فرمایا آگے وہ کہہ رہے کہ میں نے 1 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کر دی ہے، 1 سال کی زکوٰۃ میں نے ایڈوانس میں ادا کر دی ہے۔ فرمایا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا مال میں سے اگر حق ادا کریں گے اللہ اس کے مال کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہی بستی میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہے لیکن کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور ان تک ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج 20واں روزہ ہے، آج اعتکاف ہے، کون کون بھائی تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھائی کوشش کرے، نیت کرے۔
جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ اعتکاف کے ساتھ ساتھ شب قدر کی عبادت کی بھی توفیق مل جائے گی۔ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول بھی فرمایا، اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ اپنی ضرورتوں کو پوری کر دے گا، دنیا کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ بتاؤ، تیار ہو جاؤ۔ نیت کرو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما۔ اے پیارے اللہ ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ آپ بڑے رحیم ہے، آپ بڑے کریم ہے، آپ بڑے شفیق ہے، آپ رحمانوں کے رحمان ہے، آپ کریموں کے کریم ہے، آپ داتاؤں کے داتا ہے، آپ بے سہاروں کے سہارا ہے۔ میرے مالک آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ تو احکم الحاکمین ہے، آپ تو احکم الحاکمین ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، آپ تو ارحم الراحمین ہے۔ اے پیارے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس پورے مجمع کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے۔ اے اللہ ہم نے ظاہر میں نہایت اچھے ہیں، باطن میں بہت ہی زیادہ گندے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجئے، ہمارے باطن کو بھی گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے۔ میرے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غزہ فلسطین اور ملک شام کے مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ غیر سے ان کی ضروریات کو پوری فرما۔ اے اللہ غیر سے ان کا انتظام فرما دیجئے، رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ ان کا امن و امان والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کی قوت کو ختم کر دیجئے، اے اللہ ان کو خاک میں ملا دیجئے، ان کے مکر و فریب کو ملیامت کر دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ اس ملک کے اندر میں بھی امن و امان پیدا فرما دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی جان کی عزت مال کی ایمان کے آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ آئے دن مسلمانوں کے خلاف اللہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے اللہ آپ کا اور آپ کے نبی کا لائی ہوئی یہ شریعت اور یہ دین یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کے مکر و فریب کو ملا ختم کر دیجئے، اللہ ان کے سازشوں کو ختم کر دیجئے، اللہ انہیں آپس میں انہیں ٹکڑے کر دیجئے، انہیں آپس میں لڑ لڑ کر ختم کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، تیرے نبی کا لایا ہوا کلمہ پوری دنیا کے اندر میں عام فرما دیجئے۔ اللہ ہر کچے مکان میں ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دیجئے۔ اے پیارے اللہ اس گاؤں کے اندر میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اس گاؤں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، ہمیں نیک بنا اور ایک بنا۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا اور آپس میں ایک بنا دیجئے، ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں قابلیت اور قبولیت عطا فرما، ہمیں دین کا داعی اور دین کا شیدائی بنا۔ اے اللہ اشاعت اسلام کے لیے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما دیجئے، مولا سب کو قبول فرما دیجئے، سب کو قبول فرما دیجئے، سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، سب کو اپنا محبوب و مقرب بندہ بنا دیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما۔ مولا آج دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہو چکا، اللہ چند ساعتیں باقی رہ گئی، مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ دوسرا عشرہ بھی ابھی ختم ہو جائے گا، اللہ ابھی ختم ہو جائے گا، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے کتنے بندے کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اللہ ملتزم کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے، کعبۃ اللہ سے چمٹے ہوئے
ہوئے ہوں گے, اللہ تجھ سے لو لگائے ہوئے ہوں گے, جہاں تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا, اللہ تیری رحمتوں کی برکتیں اتر رہی ہوگی. مولا اس کا ایک چھینٹا آج ہماری اس مجلس میں بھی ڈال دیجئے, اللہ ڈال دیجئے, ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, سیاکار ہیں, مجرم ہیں, لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں. اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں. اے میرے اللہ, یقیناً تیرے بندے تو ابو بکر, عمر اور عثمان تھے. اللہ آپ کہیں گے کہ میرے بندے تو عمر اور عثمان, ابو بکر تھے. اللہ یقیناً وہ تیرے بندے تھے. ہم انہی کے غلام ہیں, ہم انہی کے نام لیوا ہے. اللہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اے میرے پیارے اللہ, ہمیں قبول فرما لیجئے, آج قبول فرما لیجئے. ہماری جولی کو واپس مت کیجئے, ہمیں نہ محروم نہ کیجئے. اللہ ہمیں محروم نہ فرما, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو رد نہ فرمائیے. آج تو ہماری جولی کو بھر دیجئے اور ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. آپ کہہ دیجئے ایک مرتبہ, اے میرے بندو جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اللہ اعلان کر دیجئے اور ہم سب کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. آپ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. میرے اللہ ان مجرموں میں ہمارا شمار نہ فرمانا, اللہ ہمارا شمار نہ فرمانا. آپ یہ بھی تو کہیں گے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر, اس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے. میرے اللہ سب عرش کے نیچے ہوں گے, سب سورج کے نیچے پسینے میں ڈبوئے ہوئے ہوں گے. اللہ اس دن بھی آپ ہمارے راز کے اوپر پردہ ڈال دیجئے. اللہ پردہ ڈال دیجئے. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم اتنے گندے ہیں کہ اگر آپ ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو ہم کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. مولا معاف کر دیجئے. اللہ آپ تو بہت زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں, آپ تو بہت زیادہ پیار شفقت کرنے والے رب ہیں. آپ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں, آپ تو باپ سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے. میرے اللہ آپ تو وہ ہیں, آپ نے بشر حافی کو معاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر دیا. اے اللہ آپ نے جنید بغدادی کو قبول فرما لیا تھا. اے اللہ آپ نے عبداللہ ابن مبارک کو محدثین میں شمار فرما دیا. اے میرے پیارے اللہ آپ نے فضیل بن عیاض جو چوروں کے ڈاکو تھے, آپ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا لیا. مولا ہم بھی تیرے بندے ہیں, ہمیں قبول کر لیجئے. تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تو کن کہے گا تو فیکن ہو جائے گا. اللہ ہماری زندگی بدلنے کا فیصلہ فرما دیجئے. ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما, ہمیں توبہ نصوحہ نصیب فرما. اے پیارے اللہ ہمیں حقیقی معنی میں نیک صالح متقی اور پرہیزگار بنا. ہمیں ایسا بنا رہے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں عظمت قرآن نصیب فرما, محبت قرآن نصیب فرما, قرآن کے ساتھ عشق نصیب فرما. قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ دینے والا بنا دیجئے. اللہ رونے والی آنکھیں بنا دیجئے. اللہ عبادت کرنے والا جسم عطا فرما دیجئے. اے پیارے اللہ عبادتوں میں تھکنے والا بدن عطا فرما دیجئے. ہم سب کو قبول فرما, جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما. اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے. ایک نظر ڈال دیجئے, ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے, ہماری زندگی کا سوال ہے. ہمیں اپنی پستیوں کا خیال ہے. اللہ تجھے تیری رفعتوں کی شان ہے. ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے, ہم سب کی جھولی بھر دیجئے. اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا